नाज़रीन, इंडिया में इस वक्त इंडिया के दफाई अदारों में इस वक्त एक बड़ा मसला बना हुआ है, एक लड़ाई है अंदरूने खाना, और वो है एयर फोर्स के चीफ की और पूरी वजारत दफा की। एयर चीफ जो हैं AP सिंह, वो आपने सुना होगा कि पिछले दिनों वो जो एयर इंडिया शो हुआ था, सबसे ज़्यादा मैंने ही उस पर आपको अपडेट रखा। एयर इंडिया एरो इंडिया शो से कहा गया, एरो इंडिया शो बेंगलुरु। तो उसमें जो एयर चीफ थे, उन्होंने वहाँ पे कुछ कहा जो ग्रैब हो गया कैमरों पे। तो वो उसके बाद फिर जाहिर है कि वजारत दफा ने उनको बुलाया। पाकिस्तान तो नहीं है, इंडिया है, वहाँ पे वो क्या कहते हैं, रूल ऑफ लॉ है। तो उन्होंने बुलाया और उन्होंने कहा कि भाई साहब, आप जो बाहर बोलते रहे, पहले तो उस पर उन्होंने अपना मतलब नापसंदीदगी का इजहार किया, और फिर उन्होंने कहा कि अब आप बताएं बैठ के कि क्या कहना चाह रहे हैं। तो उस पर फिर AP सिंह जो हैं वो फट पड़े, जो इंडिया के एयर चीफ हैं वो फट पड़े। उन्होंने कहा कि भाई आप मुझसे क्या वादा ले सकते हैं, मैं आपको क्या वादा दे सकता हूँ। एक एयर चीफ जो है वो आपके मुल्क के जो फ़ज़ाओं की हिफाजत है उसका वादा आपको देता है। मेरी जॉब का, मेरे प्रोफेशन का ये हल्फ है कि मैं इंडिया की फ़ज़ाओं की हिफाजत करूं। तो मैं आपको किसी वादा देने की हिफाजत कर सकने की पोजीशन में नहीं हूं। जब मैं कर सकने की पोजीशन में नहीं हूं तो मैं क्या अपना अहद निभाऊंगा जो मैंने इंडिया के सामने, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के सामने, अपनी कौम के सामने, अपने अदारे के सामने मैंने उठाया हुआ। इसलिए कि मेरे पास तैयारे नहीं हैं। अच्छा जी, तैयारे नहीं है तो मसला क्या है, फिर इससे आगे बताएं क्या मसला। उसने कहा इससे अगला मसला ये है, ये मैं वो बात बता रहा हूँ जो अंदर हुई है और ये कोट अनकोट है। उन्होंने कहा है कि हमें चाइना से तो जो ख़तरा है सो है, उसमें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। हमें पाकिस्तान से इस वक्त बहुत बड़ा ख़तरा है। ख़तरे से मुराद ये है कि अगर हमें कहीं ऐसी किसी सिचुएशन में हम आ गए कि जहां में हमें पाकिस्तानी फ़ज़ाइया का मुकाबला करना पड़ा तो हम नहीं कर सकेंगे। उसकी वजह क्या है, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उन्होंने फिर वहाँ पे अदाद शुमार दिए और वो सारी चीज़ें, अब वो कुछ चीज़ें छोटी छोटी करके मीडिया में लीक हो रही हैं। तो वो क्या है, वो ये हैं, उन्होंने कहा जी कि हमारे पास तैयारे कौन से। मुझे ये कहा गया, AP सिंह कहते हैं, मुझे ये कहा गया कि तेजस तैयारे जो हैं वो आपको मिल जाएंगे। तेजस तैयारा जो है वो इंडिया खुद बनाने की कोशिश कर रहा है और एक अरसे से कर रहा है। तेजस बनाया, Mark 1 तेजस, सिर्फ तेजस पहले बनाया, तेजस बनाया तो उस तैयारे में बड़े मसाइल पैदा हो गए। उसकी बॉडी के, उसके जो पायलट है उन्होंने अप्रूव नहीं किया उस तैयारे को। फिर ये कि एविएटर्स ने उसको नहीं किया कि उसके बॉडी के बड़े मसाइल थे। फिर जो वो रिजल्ट उससे चाहते थे उस तैयारे से वो नहीं दे पा रहा था। तो उसने कहा वो मुझे मिले नहीं है अभी तक। अब उसका मसला क्या है, उसका इंजन आता है अमेरिका से, जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी बनाती है। अब वहाँ से इंजन लेट हो जाते हैं और तेजस की अपने जो मसाइल हैं वो अभी तक दूर नहीं हुए। उन्होंने उसको अपग्रेड कर करके Mark 1 Mark 2 कर दिया है, तेजस Mark 1 तेजस Mark 2 बना दिया है, लेकिन अभी तक वो नहीं पूरे हुए, सही हुए। अब जी चल पड़े ये कि तैयारे बाहर चलेंगे। अब मसला क्या है, मसला जो बेसिक है, जो मैंने एक तो ये बताया ना कि उन्होंने ये कहा कि मुझे मिल नहीं रहे। अब मिल नहीं रहे तो इसके पीछे असल वजह ये है कि इंडिया के पास इस वक्त सिर्फ 224 तैयारे हैं जी। इंडियन फोर्स, एयर फोर्स के पास 224 तैयारे हैं और उनमें जो तैयारे हैं वो सारे के सारे, मतलब ज़्यादातर, बहुत कम तैयारे हैं जो एक आध होंगे, ज़्यादातर जो तैयारे हैं उनके रूसी हैं, पुराने रूसी, नए रूसी नहीं। यानी कि SU-57 तो अब उन्होंने नया बनाया, उन्होंने बड़ी मेहनत की है उस पर, लेकिन पुराने रूसी तैयारे हैं उनके पास। अब वो रूसी तैयारे हैं, एक तो रूसी टेक्नोलॉजी है क्योंकि रूस का लाए रहा है, हम अमेरिका के लाए रहे हैं। अभी भी वैसे हम अमेरिका के साथ ही हमारा दिल धड़कता है। ये जो कल ट्रंप ने हमारी तारीफ़ की है, ऐसे थोड़ी की है, हमने अमेरिका को सर्व किया। खैर, तो AP सिंह ने कहा कि ये जो तैयारे हमारे पास ऑलरेडी थोड़े हैं,
اب آ جائیں مقابلہ آپ چائنا کے ساتھ. انہوں نے ایک دم جمپ کیا پاکستان سے چائنا کی طرف کہ چائنا کے پاس جو انہوں نے پبلک کی اطلاع ہے اندر اندر کیا چائنا کر رہا ہے یہ بہت کم لوگوں کو پتہ ہے. وہ یہ ہے کہ جی اس کے پاس 400 تو کتنے طیارے ہیں بھائی اس نے جو پچھلے ایک عرصے سے انٹر کیے ہیں اپنی ایئر فورس میں, تو وہ اتنے طیارے اس کے پاس 451 اس کے پاس طیارے ہیں, اور وہ سارے کے سارے جدید طیارے ہیں. جیسے کہ J-35 میں نے کہا اس کی خصوصیات کو آپ کو بتائی کہ F-35 سے کہیں آگے اس کی خصوصیات ہیں, بلکہ جو اس سے بھی جو وہ جدید طیارہ لے کے آ رہا وہ انہوں نے ساری چیزیں اس میں ڈال دی ہیں جو ابھی لے کے نہیں آ رہا. امریکہ ابھی بنانے کا سوچ رہا ہے, اس کی ابھی بجٹ اسے انہیں چاہیے $20 ارب ابھی چاہیے, وہ اپروو نہیں ہوا, وہ نہ بائیڈن نے کیا تھا نہ ابھی تک ٹرمپ نے کیا. تو اس نے کہا کہ اتنے طیارے ہیں اور J-35 ان کے پاس ہے, J-20 ان کے پاس ہے, اسٹیلتھ ہے, وہ 5th جنریشن طیارہ ہے اور اس کی بڑی خصوصیات ہیں. ہمارے پاس اسٹیلتھ ٹیکنالوجی, یعنی کہ انڈیا کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس, اس کا جو ایئر چیف ہے کہ ہمارے پاس اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کا کوئی طیارہ نہیں ہے. اب آپ F-35 ہمارے متھے مڑ رہے ہیں. مودی جی گئے ہیں اور ادھر سے جا کے انہوں نے اس نے کہا ہے ٹرمپ نے کہ آپ لے جائیں, یہ اٹھائیں اور آپ لیں. اب اس کی قیمت کا اندازہ کریں کہ جو ان کو قیمت ادا کرنے پڑنی ہے انڈیا کو $800 کروڑ یکمشت ادا کرنے ہیں, جو طیارے لینے ہیں $800 کروڑ اس کی قیمت ہے, جو اس طیارے کی ایک طیارے کی قیمت ہے. F-35 جو 2 دفعہ گر چکا ہے, تباہ ہو چکا ہے گر کے, اور جس میں لاتعداد خامیاں ہیں امریکہ کے اس طیارے میں. میں اس کو اڑتا ہوا کوفن کہتا ہوں. میں نے آپ کو بڑی اس میں تفصیلات بتائی ہوئی ہیں. اس انڈیا کو کتنے میں پڑے گا؟ $800 میں پڑے گا طیارہ. تو کتنے طیارے اس نے کہا ہوگا اس کی ابھی تک ڈسکلوجر نہیں آیا سامنے. لیکن اب یہ تو آ گیا ہے کہ انڈیا کی ایئر فورس میں ایک اندر ایک لڑائی ہے, اور اس نے اے پی سنگھ نے ٹھیک ٹھاک وہاں پہ ان کے ساتھ اپنی وزارت کے ساتھ اور اپنی حکومت کے ساتھ اس پہ پھڈا کیا ہے کہ وہ جو چائنا ہے نا, چائنا کے جتنے طیارے ہیں اسے پاکستان کے طیارے سمجھے. اچھا یہ میں آپ کو خبر دے چکا ہوں ویسے کہ J-20 پاکستان کے حوالے کر دیا ہوا ہے چائنا نے. یہ اسی وقت کیا تھا جب یہ F-35 کا سودا ادھر سے اس کو اٹھایا تھا کہ اٹھاؤ یہ مال ہمارا. اچھا اب وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اندرونی طیارے آپ بنا نہیں رہے ہیں, باہر سے آپ اتنا مہنگا $800 کروڑ کا ایک طیارہ خریدیں گے اور اس میں ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی نہیں ہوگی, اور پھر یہ کہ اس کی بار بار مرمت کے لیے وہاں پہ ہمیں بھیجنا پڑے گا جب بھی جو بھی ہوا اس کی مرمت کی اور درستگی کے معاملات جو بھی ہیں, اور وہ بہت زیادہ ہیں, تو اس پہ بھی پیسے لگیں گے. تو یہ کیا ہم بھئی, یہ تو ایک ہماری جیب میں ڈال لیا امریکہ نے مستقل, وہ وہاں سے نکالتا رہے گا. ہمارے پاس پھر بھی کوئی دفاعی قوت کی جو ہماری فضائی قوت ہے اس میں کوئی اضافہ تو نہیں ہو رہا, تو ہماری تو اپنی انڈسٹری جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. اس لحاظ سے جو انہوں نے اندرونی طور پہ یہ جو میں نے آپ کو کہا تیجس پہ کام ہو رہا ہے, اور تیجس پہ کوئی کام نہیں ہوا, وہ پھٹ پڑے تھے جس طرح سے سر عام اسی طرح انہوں نے اندر جا کے پھر ایسی کی تیسی کی, انہوں نے سنائی ہے ساری. تو اس وقت جو یہ جو انڈیا ہے اس میں صورتحال اس وقت اس حد تک جا چکی ہے. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا, انہوں نے پھر ایک پریزنٹیشن دی وہاں پہ کہ پاکستانی ایئر فورس اور ہماری ایئر فورس کا کیا مقابلہ ہے. اس پہ خیر بڑی لے دے ہو رہی ہے اندرونی طور پہ بھی. کچھ پرانے ایئر چیف جو ہیں وہ بھی بات کر رہے ہیں کہ دیکھیں یہ اس حد تک آپ کو پاکستان سے obsess ہونے کی اور اس کے خوف میں آنے کی کیا ضرورت ہے. لیکن اس نے تو بھئی پریزنٹیشن میں ثابت کیا ہے کہ بھئی برتری رہی ہے پاکستان ایئر فورس کو ہمیشہ ہم پہ. 2 بڑی جنگیں ہوئی ہیں, دونوں مطلب 2 بڑے کولین ہوئے ہیں, دونوں میں پاکستان ایئر فورس جو ہے, جس طرح یہ 26 فروری والا ہوا تھا, 27 فروری والا جو 3 سال پہلے ہوا تھا وہ, اور اس سے پہلے جو 1965 کی جنگ تھی, تو وہ برتری تو پاکستان فضائیہ کو رہی ہے. تو وہ اس نے اس پہ ٹھیک ٹھاک انہیں سنائی ہے اور کہا ہے کہ دیکھیں میں آپ کو کوئی وعدہ دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں. اب اس میں انڈیا, میں نے آپ کو کہا کہ اتنا بری طرح پھنس گیا ہے کہ اس کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ Su-57 روسی لے
F-35 اتنے مہنگے طیارے اٹھائے، یا اس کے جو میں پہلے بھی بتا رہا ہوں، جو اس کا جو بیسک جو جس پہ انڈیا میں جو ماہرین جو ہیں وہ زور دے رہے ہیں، اور یہ 2019 سے یہ سودے کی بات چل رہی ہے ان کی فرانس کے ساتھ، وہ فرانس کے طیارے ہیں رافیل، لیکن اس پہ بڑا ایک پولیٹیسائز ہو گیا یہ معاملہ، اور یہ ہوا کہ پتہ نہیں یہ مہنگے آ رہے ہیں اور اس میں جو ہے نا وہ کک بیکس ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا کی اس سے پہلے ایک بوفور گن تھی، وہ بھی فرانس سے خریدی تھی انڈیا نے، تو اس میں اتنا بڑا سکینڈل ہوا تھا کہ وہ جو حکومت ہی ایک جو ہے نا اس پہ اس کے پریشر میں آ گئی تھی، اس کے ملبے تلے آ گئی تھی، تو اسی طرح کے الزامات جو ہیں نا اب وہ اس پہ ہیں اور رافیل کے، اور وہ بھی نہیں خریدا جا رہا، تو آپ سمجھیں کہ انڈین طیارے جو ہیں اور انڈین فضائیہ جو ہے وہ مورلی وہ زمین پہ ہے، اور وہ اس وقت بڑے ہی آپ کہیں کہ پتلے حالات میں ہیں۔ خیر اب اس کا کیا حل نکلے گا، کیسے وہ آگے چلیں گے، کیا کیا اس میں اپڈیٹ آئے گی، اس کے بارے میں جو اپڈیٹ ہوگی میں ضرور آپ کو آگاہ کروں گا۔